اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. آج 15 تاریخ جولائی 2020 بروز بدھ چہارشنبہ ہے، 20/3 ذی قعدہ 1440 ہجری. آج درس حدیث کا عنوان ہے دعا. ایک نہیں بلکہ کئی ساری حدیثوں کو میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب حدیثوں کو جمع کر کے جو دعا سے متعلق ہیں، ساری تو نہیں، چند حدیثیں جو جمع ہو سکی، اس کے ان حدیثوں کی روشنی میں دعا کے عنوان پر خلاصہ کچھ پیش کریں. حالات جو ناسازگار ہیں، لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، بعض لوگ نمازیں پڑھتے پڑھتے بھول گئے ہیں، چھوڑ بھی دیے ہیں کہ نمازیں پڑھنا ضروری ہے، دعائیں کرنا ضروری ہے، بالکل اللہ سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ دعا ہی کے عنوان پر آج کا درس ہو جائے، درس حدیث ہو جائے. میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، دعا ایک عظیم نعمت ہے، کوئی بھی انسان اس سے بے نیاز نہیں. دعا نیک لوگوں کا ممتاز وصف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء. اللہ کے پاس دعا سے بڑھ کر کوئی قابل عزت، قابل اعزاز کوئی چیز نہیں. دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا شرح صدر کا سبب ہے، دعا سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، دعا کی وجہ سے انسان کو فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے. دعا آفتوں اور مصیبتوں کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے، دعا نجات کا ذریعہ ہے. اللہ ہی تمام خزانوں کے مالک ہیں، رزق کی کنجی اسی کے پاس ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا عبادتوں کا مغز ہے. بندہ عبادتیں خوب کرتا ہے، پھر دعا میں سستی برتتا ہے تو یہ خود کا نقصان کر لیتا ہے. حالانکہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے اس سے مانگے، مانگنے سے اللہ خوش ہوتا ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ مانگنا برا ہے، مانگنے سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں مانگنے والے کی عزت گھٹ جاتی ہے. اگر بار بار مانگے تو اس کا مقام و مرتبہ اور بھی زیادہ گھٹ جاتا ہے، ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. مگر یہ فلسفہ اللہ کے پاس نہیں. اللہ کے پاس تو اس کے برعکس ہے، مانگے تو اللہ خوش ہوتا ہے. جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ کو وہ اتنا ہی زیادہ پسند ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ. دعا تو عبادت ہی ہے. اس کی دلیل میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آیت بھی تلاوت فرمائی، قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا پروردگار کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. ان الذین، جو لوگ میری عبادت سے، مجھ سے دعا مانگنے سے کتراتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے وہ پیچھے ہٹتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. دعا کرنے والے کے لیے اس آیت کے اندر جہاں بشارت ہے، وہیں دعا نہ مانگنے والوں کے لیے وعید بھی سنائی گئی ہے. حالانکہ ہم سب محتاج ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ہمیں کا کون بے نیاز ہو گیا کہ جو تکبر میں، جو غرور میں، کبر میں، بڑائی میں آ کر اللہ سے دعا مانگنے سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے. ایسا کوئی بھی نہیں. اللہ نے بتایا کہ اے لوگو، مالدار ہو، غریب ہو، صحت مند ہو، دنیا کی ساری دولت کسی کے پاس جمع بھی ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا محتاج ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اللہ نے فرمایا ہے، اے محمد، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں معلوم کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھ سے دعا کرے، فلیستجیبوا لی لعلہم یرشدون.
یہ ساری آیتیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دعا مانگنا پسند ہے، دعا قبول کرنا پسند ہے، دعا نہ کرنا بھی سزا کا موجب ہے۔ اسی طرح سے بد دعا کرنا بھی ایک بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ ہی اپنے مال کے لیے۔ خصوصاً عورتیں یہ تینوں یا اس میں سے پہلے کے دو بد دعائیں اپنے لیے کبھی تنگی میں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میری جان کیوں نہیں نکال لی، اللہ مجھے مرا ہی دیتا، یا اللہ میری اولاد کو مار دیتا، اس کو ختم کر دیتا۔ اس طرح کی تنگی کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں ایسی بد دعائیں کر دیتی ہیں، حالانکہ کبھی کبھی وہ ایسے وقت میں ہو جاتی ہیں کہ قبول ہو جاتی ہیں، تب پچھتاوا، سر پیٹنا، سینہ پیٹنا وہی کرتی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف فرما، نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ، ولیکن لیعظم، پورا پختہ ارادہ ہو، ولیعظم الرغبت، خواہش، رغبت، اللہ سے بھروسہ، امید بہت زیادہ ہو، فإن اللہ لا يتعاظمہ شیء اعطاہ، مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ دعا سے متعلق چند اہم اور ضروری روایتیں سنا کر اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرء المسلم لأخیہ بظہر الغیب مستجابۃ عند رأسہ ملک مؤکل کلما دعا لأخیہ بخیر قال الملک المؤکل بہ آمین ولک بمثل۔ مسلم شریف کی یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ مسلمان آدمی کی وہ دعا جو اپنے دوسرے بھائی کے حق میں، اس کی غیر موجودگی میں اور اس کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہوتا ہے، وہ دعا ضرور اللہ کے نزدیک قبول ہو جاتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سرہانے ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے آمین۔ اب آپ غور کر کے دیکھیں، میں نے اپنے کسی بھائی کے لیے، دوست کے لیے دعا کی، جبکہ وہ میرے سامنے نہیں ہے، میری دعا پر فرشتہ آمین کہتا ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ نیز وہ قبولیت کی بھی زیادہ قریب ہے، کیونکہ فرشتے تو وہ ہوتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یعنی اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور فرشتہ دعا کرنے والے کو بشارت دیتا ہے، کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، تجھ کو بھی ایسے ہی ملے۔ ہم ذرا سوچیں، ہم دعاؤں کے دینے کے سلسلے میں نہایت بخیل اور کنجوس واقع ہوئے ہیں۔ ہر ایک شخص یہ سوچ لے کہ میں میرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہوں، میں میرے ایمانی بھائی کے لیے، میرے دوست کے لیے میں غائبانہ دعا کرتا ہوں، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، چچا تایا کے لیے، ماموں خالہ کے لیے، کوئی بھی آدمی کسی بھی اپنے مسلمان رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، اعزہ کے لیے دعا کرے، خوب دعا کرے، لیکن بڑی بخالت اور کنجوسی اس میں کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے دولت کی دعا کیوں کروں، ان کو دولت مل جائے گی، میں مانگوں گا ان کو مل جائے گی، میں مانگوں گا ان کو صحت تندرستی مل جائے گی، میں مانگوں گا ان کو اولاد مل جائے گی۔ ارے تمہاری دعا قبول ہوتی کہ نہ ہوتی، مگر تم کو تو وہ ساری چیزیں مل جائے گی۔ وہ اس طرح سے کہ تم اگر اپنے اسلامی بھائی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے صحت، تندرستی، مال، اولاد، رزق، برکت، عافیت، خوشی، ان سب چیزوں کے لیے دعا کرو گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے۔ نمبر ایک، اس حدیث کے رو سے، جس حدیث کو میں نے ابھی سنایا، اپنے بھائی کے حق میں جو بندہ پیٹھ پیچھے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کو فرشتے کے آمین کے ساتھ قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، جتنی چیزیں میں نے ان لوگوں کے لیے مانگا وہ تمام چیزیں مجھے بھی ملیں گی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اور یقین کے ساتھ ملے گی، کیونکہ میں تو گنہگار، میں مانگ رہا ہوں اپنے دوست، بھائی، رشتہ داروں کے لیے، مگر میں نے ان کے لیے مانگا، میں نے گنہگار ہے، میں نے مانگی ہے، مگر اس عمل سے مجھے معصوم، گناہ کیا پتہ بھی نہ ہے، ویسے فرشتوں کی دعا مجھے مل جائے گی۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لالچ میں تو کم سے کم کہ فرشتے کی دعا میرے لیے، اب مجھے جن جن چیزوں کی خواہش ہے وہ ساری چیزیں میں اپنے بھائی کے لیے مانگوں گا تو فرشتہ میرے لیے دعا کرے گا، یا اللہ اس کو بھی وہ سب عطا کر دے۔ تو مجھے رہتے رہتے میری اپنی پسند کی چیزیں ڈائریکٹ میں اپنے لیے مانگتا تو بھی ملنا مشکل تھا، ملنا شک تھا، لیکن یہ تو پکا مل گیا۔ نمبر دو، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستجاب للعبد ما لم يدع باسم او قطیعۃ رحم ما لم يستعجل، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کی ایک روایت ہے، بندے کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں، مگر اس کے لیے تین شرطیں ہیں، تین کنڈیشنز۔ نمبر ایک،
گناہ کی دعا نہ مانگے، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ناجائز چیزوں کی تمنا، ناجائز چیزوں کی دعا اللہ سے کریں گے تو اللہ تو قبول نہیں کریں گے۔ جیسے کوئی نوجوان لڑکا ہوتا ہے، عموماً کالج کے نوجوان لڑکے یہ کرتے ہیں، اپنی محبوبہ، اپنی لڑکی جس سے وہ پیار میں ہے، لو میں مبتلا ہے، وہ اس کو اللہ سے مانگتا ہے۔ ناجائز عشق ہے، ناجائز تعلق ہے، اس کو مانگتا ہے۔ بعض لوگ حرام کھیلوں میں جیتنے کی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس میں جیت جاؤں، جوے میں جیتنے کی دعا کرتا ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، دیگر گناہ کے آلات خریدنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، مجھے وہ خریدنا ہے، مجھے مال دے، مجھے وہ خریدنا ہے۔ اس طرح کی دعاؤں کو تو اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ دوسری شرط اس حدیث کے اندر یہ بتائی گئی ہے کہ قطع رحمی کی دعا نہ کریں، یا اللہ اس سے تعلق ختم ہو جائے، اس کا تعلق اس سے ختم ہو جائے، میرا تعلق فلاں رشتہ دار سے ختم ہو جائے۔ رشتہ ناتا توڑنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اسی لیے نہ قطع رحمی کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں، نہ ہی قطع رحمی کرنے والے کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ تیسری شرط جو اس حدیث میں ہے دعا کی قبولیت کے لگائی گئی، وہ یہ ہے کہ جلد بازی نہ کرے۔ حضور سے پوچھا گیا ومل الاستعجال، کہ جلد بازی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقولو، بندہ یہ کہے، قد دعوت فلم ارى يستجاب لي فيستحسح عند ذلك ويدع الدعاء۔ یہ آدمی، بندہ، جلد بازی کرنے کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی، میں اللہ سے دعا بھی کیا، بھائی میں اللہ سے دعا بھی کیا، اللہ سے مانگ کے بھی دیکھا، لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی۔ بندے کا یہ کہنا کہ میں تو برابر دعائیں کرتا رہتا ہوں، دعا مانگتا رہتا ہوں، لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، یہاں تک کہ وہ ایسا کہتا تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، دعائیں کرنا چھوڑ ہی دیتا ہے، پھر یہ اس کی محرومی کا بہت بڑا سبب بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ دعا مانگنا ہی بندے کا کام ہے، قبولیت کے لیے ٹائم ٹیبل طے کرنا، ٹائم فکس کرنا بندے کا کام نہیں کہ اس وقت میں اللہ دعا قبول کر لے، میں آج مانگا ہوں تو کل دعا قبول ہو جائے، میں اب مانگا ہوں 1 گھنٹے کے اندر اللہ دعا قبول کر لے، یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ دعا قبول کرتے ہیں، مگر اس کا ظہور کب ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ اس دعا کو قبول کرنے میں حکمت اور مصلحت ہے کہ نہیں، اور کب قبول کرنے میں بندے کے لیے خیر ہے، اس لیے دعائیں مانگنے سے تھکنا کبھی نہیں چاہیے۔ آپ کی تسلی کے لیے میں ایک تفسیر کی روشنی میں ایک بات نقل کروں، علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برسوں پہلے کی دعا کتنے عرصے کے بعد قبول ہوئی۔ ہر دعا کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ چنانچہ دعا ابراہیمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اصل میں کیا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کو اللہ نے نقل کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ ان عربوں میں ایک ایسے رسول کو تو انہی میں سے بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو بنو اسماعیل میں سے ہو، وہ ان لوگوں پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب سکھائیں، وَالْحِکْمَةَ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے، ان کے ارادوں کو، ان کے خیالات کو پاک کرے، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ دعا تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اس کی قبولیت کا اعلان بھی قرآن میں درج ہے۔ چنانچہ ایک جگہ آیت آتی ہے، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ اللہ جس نے امیوں میں، انہی میں کا ایک کو رسول بنا کر بھیجا، وہ ان پر آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اب ذرا آپ غور کریں، آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کون؟ اللہ کے خلیل اللہ، محبوب ترین بندے، ہر طرح کے امتحانات میں کامیاب ہونے والے، تمام طرح کی قربانیاں پیش کرنے والے، اپنی بیوی بچے کو لے جا کر بے آب و گیاہ جنگا میدان ویرانے میں چھوڑ کر آ گئے، اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے اشارے سے ذبح کرنے کے لیے تیار، یہاں تک کہ اللہ خود خوش ہو کر سرٹیفکیٹ دیتا ہے کہ ہم نے خوب آزمایا، سب میں وہ کامیاب رہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاس ہونے کی سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے کہ سب میں کامیاب رہے۔ ایسے پیغمبر اور ایسے رسول کی دعا اللہ تعالیٰ نے صدیوں کے بعد قبول کی ہے، مگر ہم گنہگار نافرمان بندے یہ چاہتے ہیں کہ رزق کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہی آسمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ دروازہ رزق کا کھل گیا کہ نہیں، بارش کے لیے دعا کر کے ہاتھ نیچے کرتے ہی دیکھنے لگتے ہیں کہ بارش ہو گئی ہے کہ نہیں، مسجد میں بیٹھ کر دعا کی، باہر آ کے دیکھا کہ بارش ہو گئی ہے کہ نہیں۔ غرض ہے کہ جلد بازی کرنا دعا کی قبولیت میں
رکاوٹ بن جاتی ہے۔ نمبر 4، عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب ان يسأل وافضل العبادت انتظار الفرج۔ ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کے فضل کو مانگو، اللہ سے اس کے فضل کو مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس سے پوچھا جائے، اس سے مانگا جائے، کیونکہ وہ دینے والا اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ جو دینے والا ہے اس کے پاس اگر نہ مانگا جائے تو وہ غصہ ہی کرے گا، وہ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایک ماں ہے، اس کے پاس 2 چاکلیٹ ہیں، اس کے 2 بچے ہیں، ماں ہاتھ میں رکھ کر چاکلیٹ بتا رہی ہے، اس کے دل کے اندر یہ خیال ہے بچے آئیں گے، وہ صرف اپنے ہی بیٹوں کو دینے کے ارادے میں ہے، اپنے ہی بچوں کو دینے کے ارادے میں بیٹھی ہوئی ہے، بچے بھی سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر یہ بچے نہیں مانگیں گے، اس ماں سے اس چاکلیٹ کو گھگا کر منا کر مانگیں گے نہیں، تو وہ ماں یقیناً ناراض ہوگی، بہت اس کا دل ٹوٹے گا۔ یہی حال اللہ کا بھی ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے آ کر مانگے، بلکہ یہ کہا گیا کشادگی کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ خیر، چنانچہ روایتوں کے اندر اس طرح کی دعائیں ملتی ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے نکلتے وقت کی دعا رکھی گئی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا رکھی گئی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہ سے اس کی رحمت کو مانگنا، اس کے فضل کو مانگنا۔ ایک جگہ دعا میں ہے اللہم انی اسألک من فضلک العظیم۔ نمبر 5، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سأل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ وما سئل اللہ شیئا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے، اس روایت کا حاصل یہ ہے، ترمذی شریف میں روایت ہے، جس کسی کو تم میں سے دعا کرنے کی توفیق مل جائے، جو کوئی تم میں کا دعا کا عادی ہو گیا، بار بار دعا کرنے کی اس کو توفیق مل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کو مانگے۔ عافیت کا مانگنا اللہ کو سب سے پسند ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، بڑی پیاری دعا ہے، اس کو کثرت سے مانگنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ بڑے کمزور، بڑے ناتواں، بہت مریل قسم کے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے صبر مانگ رہا ہوں۔ رسول نے منع کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزمائش، اللہ تعالیٰ سے صبر مانگنے کا مطلب اللہ تعالیٰ سے آزمائش اور مصیبتوں کو مانگنا ہے، کیونکہ جب آزمائش مصیبت آئے گی تبھی تو صبر کا موقع ملے گا۔ اس لیے صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ نمبر 7، مصیبت اور تکلیفوں میں تو ہر ایک بغیر بولے دعائیں کرنے لگتا ہے۔ کوئی طبیعت میں پریشانی آئی، مال میں پریشانی آئی، اولاد کی طبیعت میں پریشانی آئی، کوئی بھی حالت آ گئی، تو ہر ایک مصیبت کے وقت میں تو دعائیں زور زور سے کرتا ہے، بڑے زوروں سے کرتا ہے، مگر خوشحالی میں تو اور بھی زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یستجیب اللہ له عند الشدائد فلیکثر الدعاء عند الرخاء۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ پریشانی کی حالت میں اگر تمہاری دعائیں قبول ہونے کی تم خواہش رکھتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ پریشانی آئی اور تم نے دعا کی اللہ قبول کر لے، تو تم کو چاہیے کہ تم خوشحالی کے زمانے میں بھی خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ جب تم کو بیماری نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، کوئی آزمائش نہ ہو، تب بھی تم اللہ تعالیٰ سے عافیت، شفا، وسعت، نجات، یہ سب چیزیں مانگتے رہو۔ تب ایسا ہوگا کہ ولو بالفرض کبھی بیماری بھی آ جائے تب بھی تم شفا کو مانگتے رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہاری بیماری کو ختم کر کے شفا دے دے گا۔ مطلب کے بندے نہیں بننا چاہیے، مصیبت آئی تو تب مانگا، مصیبت نہیں تو نافرمان۔ نمبر 8، عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل۔ دعا کرو، قبولیت پر پورا بھروسہ رکھو، شک اور وسوسہ نہ رکھو، پورے دھیان سے اس کی طرف متوجہ رہو۔ دعا کرتے ہوئے دل میں ہرگز مرد عورت کسی کو بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کیا اللہ یہ قبول کر سکتا ہے، کیا یہ میری دعا قبول ہو جائے گی، کیا میری یہ جائز تمنا پوری ہوگی، ہرگز نہ ہو۔ ادھر ادھر دیکھتے، کچھ سوچتے سوچتے زبان سے کچھ پڑھ دینے یا کہہ دینے کے بجائے اپنی ضرورتوں اور احتیاج کو سوچ کر خدا کی عطا اور بخشش پر پورا یقین رکھ کر دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 9، ہماری دعائیں قبول نہ ہونے، رحمت و برکت نہ ملنے کے کچھ اسباب بھی ذہن میں ہوں
کہ جس کے گھر، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جس کے گھر کتا یا تصویر ہو تو اس نے خود رحمت کے دروازے کو بند کر کے گیٹ آؤٹ کا بورڈ لگا لیا ہے. جیسے ٹی وی گھر میں چل رہی ہے تو ہرگز رحمت اور برکت عافیت نہیں ملے گی. کیلنڈر لگے ہوئے ہیں گھر میں، اس پر تصویریں ہیں، فریم بنا کر تصویریں لٹکا رکھی ہیں. اب کمبخت اینڈرائڈ موبائل آنے کے بعد تو فوٹو ویڈیو تو بغیر قباحت کے دیکھی ہی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ خود اپنے فون سے اپنی تصویر نکالنا، اپنی فوٹو نکالنا، ویڈیو بنانا، یہ ساری چیزیں بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بڑی قبیح عادت سب کو پڑ گئی ہے. گناہ ہونے کا خیال تک بھی دل سے نکل گیا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے. نمبر 10، حرام کھانے حرام پینے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے. رسول اللہ کا ارشاد ہے، کوئی شخص سفر میں ہے، سر پر دھول لگی ہوئی، کپڑے غریبانہ انداز کے، بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، یا رب یا رب یا رب، اے اللہ، اے میرے پروردگار. جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ غُذِيَ بِالْحَرَام أَنَّا يُسْتَجَابُ. اس کا کھانا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی روزی حرام، تو پھر اس کی دعا اللہ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ ایسے نافرمان بندے کی، ایسے حرام کھانے والے کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. نمبر 11، قطع رحمی کرنے والے کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے. جو شخص رشتہ داروں سے بات چیت بند کر دیا ہو، رشتہ کاٹ دیا ہو، میل جل ختم کر دیا ہو، بات چیت بند، تو دعاؤں کی قبولیت کے مبارک اوقات میں بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ فرما دیتے ہیں کہ دعوہما حتی یصطلحا، یہ دونوں جب تک آپس میں نہیں ملتے، ان دونوں میں سے کسی کی بھی عبادت قبول نہ کرو. نہ ان کی عبادتیں، نہ ان کی دعائیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ آسمان کے نیچے، اللہ قبول ہی نہیں کرتے. نمبر 12، والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو ناراض کرنے والے نافرمان اولاد کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. نمبر 13، میں مختصر چونکہ وقت ہو گیا ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں گناتا چلا جاؤں. شراب کے عادی، مدمن الخمر، نشہ کرنے والا، نشے کے عادی کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے. نمبر 14، پاجامہ، لنگی، پینٹ، ان سب کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر پہننے والے، پھرنے والے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتے. اب ذرا سوچیں، ہم خود اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں، خود اپنے پیروں پر کھلاڑی مار رہے ہیں، اپنے آپ کو خود ہم نالائق بنائے ہوئے ہیں. نمبر 15، ہر چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو بھی اللہ سے مانگ کر لے. اللہ سے مانگتے رہیں، مانگتے رہنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسأل احدکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسأل شسع نعلہ. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاہیے کہ تم میں کا ہر شخص اپنے رب سے اپنی ہر قسم کی چھوٹی بڑی جو بھی ضرورت ہو اللہ ہی سے مانگے. حتیٰ کہ چپل کا تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے، چپل کی پٹی بھی اگر ٹوٹ جائے نا، تو وہ بھی اللہ سے مانگے، اس کے بعد سلائی کرے. اللہ سے مانگنے، ایک ہے دعا جو اب تک میں نے بتایا ہے، اور ایک ہے دوا. دونوں کی ضرورت ہے. دنیا دار الاسباب ہے، سبب کو بھی اپنانا فرض ہے. اللہ سے مانگے، پھر ذریعہ اور سبب اپنائے. دوا اور دعا دونوں لازم. اللہ سے روزی مانگو اور دنیاوی سبب کو اپناؤ. جیسے مثال کے طور پر تم نے اللہ تعالیٰ سے روزی میں وسعت برکت طلب کی، فجر کے بعد، نماز کے بعد تم نے دعا کی اور نکل گئے تجارت کے لیے، دکان کے لیے. یہ ہے دعا بھی دوا بھی. اللہ سے شفا مانگے، پھر علاج کرے. فرمان خداوندی ہے، انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے ہوئے دل کے پاس میں ہوتا ہوں. تمام انسانوں کی بھلائی ہدایت کے لیے دعائیں مانگیں، تمام ایمان والوں کے لیے دعائیں کریں، حاضرین غائبین سب کے لیے دعائیں کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، اساتذہ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے. آپ کے اسٹوڈنٹس ہو تو ان کے لیے، آپ کے کمپنی کے کوئی آقا ہو تو ان کے لیے، ورکرز ہیں تو ان کے لیے، اسٹاف ہیں تو ان کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی ساری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعاؤں پر مشتمل چند خوبصورت اشعار پیش خدمت کر کے اپنی بات ختم کروں. اوروں کی برائی کو نہ دیکھوں وہ نظر دے، اوروں کی برائی کو نہ دیکھوں وہ نظر دے، ہاں اپنی برائی کو پرکھنے کا ہنر دے. کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی چارہ نہیں دعا کے سوا، کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھوں میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. علامہ اقبال کا یہ شعر ہے.
ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، دعا کو ہاتھ اٹھائے ہوئے لرزتا ہوں، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے، ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل، ہزار بار جو مانگا کرو تو کیا حاصل، دعا وہی ہے جو دل سے کبھی نکلتی ہے۔